السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفة التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد الإخلاص له نفي الصفات أنه شهادة كل صفة أنها غير موصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفات ثم الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات اللهم صل Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کے بعد تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ولادت بسعادت رسول خدا رحمت للعالمین اور ولادت بسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام پیش کرتا ہوں اور اپنی اور آپ اور اپنی ماں و بہنوں کی طرف سے اپنے امام صاحب العصر والزمان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. پروردگار اپنی پاک اور منزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، میں نے اس دنیا میں تمہیں نہیں بھیجا، میں نے نہیں بھیجا تمہیں سوائے عالمین کے لیے رحمت بنا. ایک آدمی کے لیے نہیں، رحمت دنیا کے لیے مختص نہیں، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سوائے ذات خدا کی، اس کے لیے پروردگار نے اپنے حبیب کو رحمت ماشاءاللہ توبہ کا دروازہ بنا کر دیا. سبحان اللہ. اور باقی اولاد رسول جو ہے، رسول کے مسیح جو ہے، وہ بھی اسی طرح اس دروازے کی ایک ایک کڑی ہے. ہر دروازے سے توبہ کے چشمے پھوٹتے ہیں، ہر دروازے سے توبہ کی خیرات ملتی ہے.
آج کے دن رات جیسے ہم نے یہ جشن برپا کیا رسول خدا کی ولادت و سعادت کے سلسلہ میں، امام صادق علیہ محمد کی ولادت و سعادت، تو آج کی رات ضائع نہیں جانی چاہیے۔ بے شک اس میں کوئی تو راز کی بات ہو، کچھ تو مانگ لیا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب بھی کسی بادشاہ، کسی شہنشاہ، کسی دیندار شخصیت کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، اس وقت نادار، غریب، مانگنے والے اس کے دروازے پر آ ہی جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم محمد و اہل بیت محمد کے در کے منگتے ہیں۔ اور اس عظیم موقع پر اگر ہم خالی ہاتھ چلے گئے تو پھر یہاں آنے کا فائدہ ہی کیا؟ ان کے علم سے چند قطرے علم لے لیں، اور ہم سب گنہگار ہیں، انسان ہیں، خطا کار ہیں، ان کے دروازے پر آئے ہیں، ان کا ذکر کر کے ان سے معافی مانگیں، اور یقیناً وہ اہل بیت کریم ہے، اپنے کرم سے ہمیں ضرور نوازیں گے۔ آپ ایک سوال پڑھیے محمد علیہ جب بنی اسرائیل کا ظلم حد سے بڑھ گیا، اللہ نے اپنے نبی جناب موسیٰ کو بھیج دیا۔ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، اس وقت پروردگار نے اپنے محافظ جناب موسیٰ کو بھیج دیا، ساتھ جناب ہارون جیسا وزیر دے گئے، جناب ہارون جیسا وزیر دے گئے۔ اے میرا نبی موسیٰ، جہاں تیرے قدم لڑکھڑانے لگے وہاں تیرا وسیع تیری مدد کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ قرآن جو قصہ بیان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کہا موسیٰ جاؤ اور فرعون کو جا کر کے میری توحید بیان کرو، جناب موسیٰ کہتے ہیں میرا اللہ اخی ہارون افصح منی، میرا بھائی ہارون مجھ سے فصیح لسان والا ہے، میں جاؤں گا، میری زبان لڑکھڑاتی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ مذاق اڑا دے، تو تم میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیجو۔ یعنی جہاں پہ نبوت کے قدم بھی لڑکھڑانے لگے وہاں وسیع کا پایا رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کو گرتے گرتے کو اپنا سہارا دے کر تھام۔ سمجھنا آپ کا کام ہے، کتابیں مجھے آتی نہیں، نعرے لگانا مجھے نہیں آتا۔ اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے نبی موسیٰ نے بات کی اور اس سے توحید کو منوایا۔ یہ پروردگار کی طاقت ہے۔ جب نمرود نے سر اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب ابراہیم کو بھیج دیا، جاؤ ابراہیم میری توحید بیان کرو، اس کے پاس جاہ و جلال ہے، اس کے پاس ملکت ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ وقت کی سپر پاور تھا، لیکن جناب ابراہیم نے آگ پر بھی مسکرا کر کے بتا دیا کہ طاقت تیری نہیں، طاقت اس کی ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ ماشاءاللہ۔ تو زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ جب پروردگار نے طاقت منوانی ہو تو قرآن میں یہ طریقہ بتا دیا کہ اس کو بتاؤ کہ اس کے پاس رحمانی طاقت ہے،
جو زندہ کو مردہ کر دے یا مردہ کو زندہ کر دے. کتنی ہی بار قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ابراہیم کے پوتے علی بن ابی طالب نے پاؤں کی ٹھوکروں سے مردوں کو اٹھا کر کے بتایا رحمانی طاقت یہ ہوتی ہے جو مردوں کو اٹھا دے, شیطانی طاقت وہ ہوتی ہے جو ابراہیم و موسیٰ کے سامنے سرنگوں ہو جائے. جب جناب ابراہیم نے توحید کو منوا لیا, اب ایک ظالم اٹھا جو فرعون سے بڑا ہے, نمرود سے بڑا ہے, جس کا نام ابراہ ہے. ایک بڑا لشکر لے کر کے, جلاد لشکر لے کر کے چلا. صرف یہ نہیں کہا کہ میں خدا کو مانتا نہیں, صرف یہ نہیں کہا کہ میں خدا کی طاقت کو نہیں مانتا ہوں, بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں خدا کے گھر کو بھی منہدم کر دوں گا. اتنا بڑا ظالم فرعون بھلے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر کے کہتا تھا خالق تو جانتا ہے تو ہی رب ہے میں مربوب ہوں, تو ہی رازق ہے میں ہی مرزوق ہوں, تو ہی صاحب عزت ہے میں ہی ذلیل ہوں. اب تو ہی عزت رکھ لینا, میں لوگوں کی آنکھیں بند کر سکتا ہوں لیکن عالم الغیب والشہادہ میں تیری آنکھیں کیسے بند کروں. وہ بھی مانتا تھا, لیکن یہ اس سے بڑا ظالم نکلا. قریش قبیلہ پورا مکہ خالی ہو گیا جب اس نے جاہو جلال لشکر لے کر کے منہ کیا مکہ کا. سب نے اپنے گھر چھوڑ دیے, اس کے ڈر سے نکل گئے. کہا بھلے اللہ کے گھر کو منہدم کرو لیکن ہمیں چھوڑ دو. لیکن ابراہیم کا فرزند عبد المطلب سنت دیکھیے, موسیٰ کے سامنے اللہ کا نمائندہ, فرعون کے سامنے اللہ کا نمائندہ, نمرود کے سامنے اللہ کا نمائندہ, اب اس کے سامنے بھی اللہ کا نمائندہ. جناب عبد المطلب جا کے جب اس کے سامنے کھڑے ہوئے, آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, ایسے ہی منظر تھا کہ جیسے ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑا, جیسے موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑا, جیسے اللہ کے انبیاء کسی ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگا میرے سامنے آتے ہوئے. کہا ڈر کس بات کا, کہا کیوں آئے ہو. شاید سمجھا کہ شاید یہ مجھ سے پناہ مانگے گے. تو کہتے ہیں تمہارے بندوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں, میں وہ چھڑانے آیا. وہ تعجب خیز ہو گیا کہ لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہے اور تم اپنے اونٹ واپس لینے آئے ہو. میں نے سمجھا تم پناہ مانگنے آئے ہو, میں نے سمجھا تم اللہ کے گھر کو مجھے منہدم کرنے سے روکو گے, لیکن تمہیں اونٹوں کی پڑی ہے. اس وقت جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں اونٹوں کا مالک ہوں, میں اس کی چنتا کروں گا. وہ گھر اس کا ہے, وہ خود اس کی چنتا کرے گا. میرا کام ہے میرا مال مانگنا, اس کا کام ہے اس کا مال بچانا. دیکھیے پروردگار نے کیسے بچایا. رسول خدا کی ولادت ہے سن 1 عام الفیل جس کو کہتے ہیں. پروردگار نے ایک لشکر بھیجا. اب ہاتھیوں کے برابر کیا گھوڑوں کا لشکر تھا, کیا بھارا سنگھوں کا لشکر تھا, کیا شیروں کا لشکر تھا؟ نہیں, اتنی آبادی, منہ میں اتنی کنکری لیے ہوئے, بڑے سے بڑے لشکر کو جا کر کے پائمال کر دیا. کوئی کنکری کسی مظلوم کو نہیں لگی, کوئی کنکری کسی بے گناہ انسان کو نہیں لگی. یہاں سے تو پروردگار بتا رہا ہے کہ جو میں بھیجتا ہوں وہ جانور ہو کر کی بھی خطا نہیں کرتا. یہ تو رحمت للعالمین ہے. میرا نمائندہ ہی نہیں, اس کے لشکر نے بھی خطا اور کچل کر رکھ دیا بڑے سے بڑے لشکر کو. اس واقعے کو کہتے ہیں اصحاب الفیل.
اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل. اس کی پہلے مہینے میں، اس پہلے سال میں جب ولادت ہوئی رسول خدا کی، پھر اسی عام الفیل میں ولادت ہوئی مولا مشکل کشا کی. سبحان اللہ. پروردگار نے اس سال کو یہ سعادت بخشی کہ میرا گھر ہے، میں اسے بچانا چاہتا ہوں، اب میں اس کا پکا محافظ بھیج رہا ہوں جو قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کرے. اور بھیجا رسول خدا. ابراہیم نست و نابود ہو گیا. اس کے بعد آئے عام الفیل میں ہی رسول خدا اور مولا مشکل کشا. دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ لیں، بھلے یہ مولا ہے موسیٰ کے اور ہارون کے، ایسے ہی کہہ لیں جیسے پروردگار کے بھیجنے کے ایک سٹائل ہے، ہارون کو موسیٰ کے ساتھ بھیجا، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے ساتھ علی مرتضیٰ کو. اب دیکھیے پورے سال کا نام ایک واقعہ ہے. اسی طرح جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو رسول خدا کی زندگی میں سب سے بڑا صدمہ یہ تھا، پالنے والا چلا گیا، سب سے بڑی سہارا دینے والی چلی گئی. تو پروردگار نے اس پورے سال کو، چند دنوں کا غم ہے، دو شخصیتوں کا غم ہے، لیکن پروردگار نے اس چند دنوں کے غم کو لیتے ہوئے عام الحزن پورے سال کو بنا دیا. پورا سال پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ غم کا سال بن گیا. اگر رسول خدا کے لیے جناب خدیجہ اور ابو طالب کی وفات جو ہے وہ پورا سال رسول کو پروردگار غم منانے کا کہتا ہے اور رسول غم مناتا ہے، تو ہم رسول کے پورے اجڑے ہوئے گھر کا جو کربلا میں اجڑ گیا، اگر اس کا غم منائیں تو یہ رسول خدا کی عین سنت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ حسین کے غم میں رونے والوں، سبحان اللہ، ان کی وفات سے ایک سال غمگین ہوا. حسین ابن علی کی شہادت سے پوری کائنات اور پوری زندگی اور پورے سال جو ہے وہ غم زدہ ہو گئے. قیامت تک کے لیے غم جاری. اب پروردگار نے ان ہستیوں کو بھیجا. کیسے بھیجا؟ ولادت کے لیے رسول خدا کے لیے کہاں کون سی جگہ منتخب کی؟ ایمان ابو طالب پہ شک کرنے والے لوگ. پروردگار نے دو شخصیتیں عام الفیل میں عطا کی، ایک محمد مصطفیٰ، ایک علی مرتضیٰ. ایک نبی ہے، دوسرا اس کا وصی ہے. ایک نبی ہے، دوسرا ولی ہے. ایک محمد الرسول اللہ ہے، دوسرا علی الولی اللہ ہے. اب گھر جگہ منتخب کرے گا، ظاہر ہے جیسی چیز ہو اس کے لیے جگہ ایسی منتخب ہو. اپنے رسول کو، اپنے نمائندے کو، اپنی کتاب لے کر جانے والے کو، رسالت اور نبوت لے جا کر جانے والے کو ابو طالب کے گھر میں پیدا کیا. ابو طالب کا گھر ان کے لیے منتخب کیا اور اپنے وصی کے لیے، ابو طالب کے بیٹے کے لیے اپنے گھر کو منتخب کیا. کہا تم ہمارا پالو، ہم تمہارا پالیں گے. ہم تمہارے گھر کو شرف دیتے ہیں، تم بیٹا بھیج کر ہمارے گھر کو شرف دے. جسے اتنی سعادت ملی ہو. آج ولادت ہے، اس لیے میں اپنے اصلی موضوعوں کی طرف لوٹ نہیں رہا، چونکہ ایک جشن پڑا ابھی تو اس میں میں گیا تو ایک لڑکا جوان آیا. میں نے اس سے کہا کہ آپ کے والد صاحب نظر نہیں آ رہے. اس نے کہا جی مولانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بیمار ہوں، اوپر سے مولوی صاحب موت اور قبر اتنی پڑھتے ہیں مجھے 4 دن نیند نہیں آئی، تو لہٰذا میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں. میں آج موت نہیں پڑھوں گا لیکن توبہ ضرور پڑھوں گا. آپ صلوات پڑھیے محمد مولا امین علیہ السلام کی اس عظمت نے ہی معاویہ کو مجبور کر دیا، رسول کے وصی کو مجبور کر دیا.
रसूल के वसी की मुखालफत पे ये मजबूर हो गया और मौला अमीर अलैहिस्सलाम को कलम उठाया, कागज उठाया, खत लिख दिया। खुद नहीं लिख सकता, हमको पता है। मौला का खुतबा आज सुनाऊंगा, उससे सारी हकीकतें जाहिर हो जाएंगी। माशाअल्लाह। मौला अमीर अलैहिस्सलाम को खत लिखता है, या अली, ऐ अबू तालिब के फर्जंद, तुम और हम एक ही तो थे, क्या फर्क था हम में, क्यों इतने नाराज हो गए हमसे? और तुमने तो तलहा को कत्ल किया, मौला को कहता है, खत में लिखता है, तुमने जुबैर को कत्ल किया, तुमने बीबी आयशा को, डियर मम्मी को तुम मैदान में लेकर आए, मिस्रियों की तुमने मदद की, उस्मान के कातलों को तुमने पकड़ा नहीं। अब इसका जवाब देते हैं मौला अमीर अलैहिस्सलाम। साथ में इसने एक धमकी भी भेजी, इसने धमकी भी लिखी। इसने कहा मैं जल्द ही महाजरीन और अंसार के साथ तुमको मिलने वाला हूं अली, मुझे बड़ी जल्दी है तुमसे मिलने की। मौला उस वक्त फरमाते हैं, इसके जवाब आप सुनिएगा। मौला फरमाते हैं, अम्मा बअदु फइन्नकुन्ना नहनु व अंतुम अला मा ज़करत मिनल उल्फति वल जमाअ फफर्रक बैनना व बैनकुम अम्स अन्ना आमन्ना व कफरतुम वल यौम अन्ना इस्तक़मना व फुतिनतुम। कहते हैं माविया, जैसा तुमने लिखा है ऐसा है नहीं। मौला फरमाते जैसा तुमने लिखा है, हम एक थे तो कल तुम में और हम में ये फर्क था, हम साहिबे ईमान थे, तुम बेईमान थे। आज तुम में और हम में फर्क ये है कि हमारे घर से ईमान के चश्मे फूट रहे हैं और तुम फितना परवर हो गए हो। मौला फरमाते हैं, वमा अस्लमा मुस्लिमुकुम इल्ला करहा। अरे किस चीज ने तुझे मुसलमान बना दिया? तू कहता है मैं मुसलमान हूँ, कौन सी चीज ने तुझे मुसलमान बना दिया? बता तो सही। तेरा इस्लाम लाना मैं अली से नहीं भूला हुआ, तेरा मुसलमान बनना मैं अबू तालिब के फर्जंद से नहीं भूला हुआ। अब मौला ज़हर कर रहे हैं, मुआविया वालों में और अली वालों में फर्क ये है, अली वाले साहिब ईमान होते हैं, मुआविया वाले फितना परस्त होते हैं। अली वाले फितने को दबाते हैं, मुआविया वाले फितने को भड़काते हैं। अली वाले अमन ले आते हैं, मुआविया वाले फसाद फैलाते हैं। बहुत बड़ी हुकूमत है। कहते हैं वबअदु अन काना अनफुल इस्लाम कुल्लुहु लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हिज़्बन। अरे जब बड़े बड़े सरदारों ने अपने नाक रसूल खुदा के सामने टेक दिए, उस वक्त तेरा बाप और तू अकेले रह गए। बेशक। कौन तुझे मुसलमान बनाया? मौला बताया, जब अरब के बड़े बड़े सरदारों ने वबअदु अन काना अनफुल इस्लाम, अनफ कहते हैं नाक को, जब लोगों ने अपनी नाक इस्लाम के सामने रगड़ दी, उस वक्त तू अकेला रह गया। अब जाहिर है क्लेवर माँ का क्लेवर बेटा था, कुछ तो करना ही था इसको। उस वक्त मौला फरमाते हैं कि तुमने इस्लाम इसलिए ले आए ताकि मुसलमानों में मिलजुल कर इस्लाम को बर्बाद कर सको। आज भी ये हमारे लिए एक सीरत है, बड़ा ही चौकन्ना रहना चाहिए। कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो घर में दाखिल होकर के घर को बर्बाद कर देते हैं। ये जरासीम सादिक आले मोहम्मद के जमाने में भी थे। जाहिरन कहेंगे हम शिया हैं, लेकिन असल में आले मोहम्मद की मेहनतों को बर्बाद करने के लिए शियत का लिबास ओढ़ लेते हैं। शियत का जरूरत नहीं है पानी की। वैसे मैं माजरत चाहता हूँ, ज़ियारत पे अभी वापस आया, मौला की ज़ियारत नसीब हुई, वहाँ पे ही बीमार पड़ गया। तो जब जुल्फ़िकार भाई ने फ़ोन किया, रह नहीं सका, यही सोचा कि हो सकता है ज़िंदगी का ये आखिरी जश्न हो, तो पढ़ ले, चलो आपकी दुआएं भी ले लें और इंशाअल्लाह। मौलाना साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलवात। फरमाते हैं वो ज़करता अन्नका व ज़करता अन्नी क़तलतु तलहत व ज़ुबैर
وشردت بعائشہ ونظلت بین المصریین ذلك امرنا غبت عنك فلا علیک ولا العذر علیک. مولا فرماتے تو نے کہا ہے میں نے طلحہ اور زبیر کو قتل کیا ہے, میں نے عائشہ کو میدان میں لایا ہے, میں نے مصریوں کی مدد کی ہے, تو مولا فرماتے ہیں تو ہے کون, تیری اوقات کیا ہے کہ جو علی سے پوچھ رہا ہے. ارے نہ تیرا متعلق بات ہے, نہ تیرا اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ تیرا رسول سے کوئی تعلق ہے, نہ تیرا قرآن سے کوئی تعلق ہے, تو ہوتا کون ہے؟ نمائندہ خدا پہ سوال کرنے والا. میں علی اللہ کی حجت ہوں, میں علی رسول کا وسیع ہوں, میرا دل کرے گا تو تجھے جواب دوں گا, اگر نہیں کرے گا تو میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتا کہ تجھ سے کلام بھی کر. بڑے بڑے لقب دیے ہیں اس کو مولا نے, بڑے بڑے لقب دیے. خطبے میں بھی ایک ایک لقب آئیں گے, میں اور بھی خطبے سے لقب آپ کے سامنے. یہ طلحہ, اس نے کہا آپ نے طلحہ اور زبیر کو قتل کیا ہے, تو طلحہ اور زبیر کو قتل کس نے کیا؟ توبہ. یہاں سے دیکھیے گا آپ توبہ کے کیا توبہ کے دروازے ہیں. دو یہ شکرے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی نہیں. دو بھائی ہیں, ایک کا نام سعد بن حرس ہے, ایک کا نام ابو الحتوف بن حرس ہے, قبیلہ بنی خزرج سے, انصار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, معاویہ کے ساتھی تھے, یزید کے فوجی تھے, حسین کے ساتھ دشمنی تھی, لیکن پھر بھی آخر میں جنت لے گئے. یہ دونوں, زبیر رسول مولا امیر علیہ السلام کی پھوپھی کا بیٹا, طلحہ رشتہ دار, ساری زندگی رسول کے ساتھ جنگیں لڑی لیکن آخر میں جہنم لے گئے. کیسے اور کیوں؟ کس در سے ملتا ہے, کن کے وسیلے سے ملتا ہے, کن کا دامن پکڑنے سے ملتا ہے اور کن سے منہ موڑنے سے جہنم ملتی ہے. طلحہ جنگ جمل میں مروان بن حکم نے پیچھے سے تیر مارا اسے, اور ابن عثمان کو, عثمان بن عفان کے بیٹے کو کہا تیرے باپ کے قاتلوں میں سے ایک کو میں نے مار دیا ہے, تیرے باپ کا بدلہ لیا ہے جنگ جمل میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور زبیر کی داستان کو چلیتا ہے. زبیر مولا کا کزن تھا, پیار بھی تھا, محبت بھی تھی. جب زبیر مولا کے سامنے آیا نا, اس وقت مولا نے ابن عباس کو بھیجا, ابن عباس جا کر کے زبیر کو یاد تو کراؤ وہ وقت جب رسول خدا نے اس کو اور ہم کو دیکھا تھا, اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, چل رہے تھے, ہنس ہنس کے مجھ سے باتیں کر رہا تھا, میری گردن کے بوسے لے رہا تھا. اس وقت رسول خدا نے فرمایا تھا اے زبیر, ایک دن آئے گا کہ ایک لشکر جو ظالموں کا ہوگا, جو ناحق ہوگا, جو علی کے مقابلے میں آئے گا, اور تم علی کی دشمنی میں مرتد ہو کر مرو گے. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ وقت کبھی نہیں آ سکتا. اس وقت زبیر کو جا کر کے ابن عباس نے یاد دلایا. زبیر کا دل جاگنے لگا, توبہ کی کرن پھوٹنے لگی. اب پروردگار اسے کہہ رہا ہے توبہ کر لے توبہ, سامنے تیرے ماما کا بیٹا ہے, تیرا خون ہے, اس کا ساتھ دے دے, تجھے معاف کر دوں گا, تجھے جنت دے دوں گا. اس نے کہا میں علی سے جنگ نہیں کروں گا. اس کے بیٹے عبداللہ نے کہا بابا ڈر گئے ہو, علی کی تلوار سے ڈر گئے ہو, کیونکہ علی کی تلوار 26 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد نیام سے باہر آنے والی. آدھے لوگ تو علی کی جنگ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے جنگ جمل میں, کہ علی کیسے جنگ کرتے ہیں, علی کی تلوار کے جلوے دیکھنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے, تماشائی زیادہ تھے. اس وقت عبداللہ نے کہا بابا ڈر گئے ہو علی کی تلوار سے. زبیر نے کہا میں ڈرتا نہیں, اور واقعاً نہیں ڈرتا تھا. اس کی گواہی علی نے دی ہے. علی کہتے ہیں کہ زبیر بزدل نہیں تھا, زبیر بہادر تھا. مولا علی جس کی گواہی ہے وہ یقیناً بہادر, لیکن امامت کا اقرار کرنا اور ہے, صرف محبت کرنا اور ہے. محبت زبیر کو تھی علی سے, لیکن علی کی کردار کا مخالف ہو گیا تھا.
علی سے محبت تھی کیونکہ وہ خون تھا علی کا، لیکن علی جو کہتے تھے اسے مانتا نہیں تھا، علی جو رستہ دکھاتے تھے اس پہ چلتا نہیں تھا، علی جو جنگ لڑواتے تھے وہ لڑتا نہیں تھا۔ صرف علی علی کرنے سے نہیں کچھ بنتا، بلکہ جو علی کہے وہ کرو تب جا کے علی والا بنتا ہے۔ علی کے کردار کو چھوڑ دو، کہو میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تو ہمارے بھائی دوسرے بھی کہتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، وہ بھی مولا مشکل کشا کہتے ہیں، وہ بھی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں، لیکن کیا وہ علی کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، بلکہ توہین کرتے ہیں۔ علی کو چوتھے نمبر پر لے کر آنا، علی کو غیر معصوم ثابت کرنا، یہ توہین ہے مولا میر علیہ السلام۔ اور جب ہم بھی کہتے علی علی ہیں اور کرتے نہیں، یہ بھی ہم مولا کی نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ اب میں کہوں میں علی والا ہوں، مولا میر علیہ السلام فرمائے اٹھ میرے چاہنے والے رات کو نماز شب پڑھ لے، اٹھ میرے چاہنے والے پانچ وقت اللہ کے سامنے اپنی اس نازک پیشانی کو ٹیک دے اور بتا دے کہ میرے مولا نے بھی تیرے سامنے پیشانی ٹیکی تھی، میں گنہگار بھی اس پیشانی کو رگڑ رہا ہوں، تو کریم ہے، تیری توبہ کے دروازے کھلے ہیں، میرے پاس محمد و آل محمد کا وسیلہ ہے، میرے پاس حسین ابن علی کا وسیلہ ہے، میرے گناہوں کو معاف کر۔ فائدہ اٹھانا چاہیے، پروفٹ مارنی چاہیے جہاں پروفٹ مارنے کا حق ہوتا ہے۔ ایک گنہگار، بڑا گنہگار رسول خدا کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار، مان لیا، اقرار کر، اقرار کرنا بھی انسان کا ضمیر زندہ ہو تب کر۔ کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، پروردگار سے دعا کی اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے معافی نہیں، تیرے گناہ بڑے کبھی ہیں، تو نے بڑے ظلم کیے ہیں، تو نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تیرے لیے معافی نہیں ہے۔ باہر نکلا، دیکھا چھوٹے دو بچے تھے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین، بندہ بڑا سیانا تھا، بھلے گنہگار تھا، دونوں کو پکڑ لیا زبردستی، پکڑ کر کے رسول خدا کی خدمت میں لے آیا۔ جب رسول خدا نے اس کو دیکھا نا، دونوں بچوں کو پکڑ کر کے ایسے ہاتھ میں گنہگار ہوں، رو بھی رہا ہے، معاف کر لے۔ اس وقت رسول خدا مسکرا دیے، کہا اس حسین کے سامنے پروردگار کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے سامنے پروردگار کے غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جہاں تجھے حسنین کا صدقہ پروردگار نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہم حسین کے دروازے پہ نہیں جاتے؟ کیا ہمارے پاس وسیلہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے غم میں ماتم نہیں کرتے؟ کیا ہم اس کے غم میں روتے نہیں ہیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، میری بہنوں اور ماؤں، کیا ہمارے پاس اسی حسین کا نام نہیں ہے تو پروردگار کے بند دروازے جو ہیں اسی حسین کے نام سے کھلوا دو اور کہہ دے پروردگار تیری کوئی نعمت نہیں چاہیے، صرف حسین کے زواروں کی لسٹ میں گنہگاروں کا نام ہمارے گناہ بخشوا دے۔ میں نے آیت اللہ العظمی شیخ بشیر نجفی صاحب کے ایسے سامنے بیٹھ کر کے ایک واقعہ سنا۔ انہوں نے کہا مجھے اس بادشاہ کا نام یاد نہیں ہے، بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، کہتا ہے خدایا مجھے اولاد دے، وہ بیٹا دے کہ جو حسین کے زواروں کو اور حسین کے چاہنے والوں کو قتل کرے۔ توجہ رکھیے گا، پروردگار نے کسی مصلحت کے تحت اسے بیٹا دے دیا، اس نے بیٹے کو گھر میں ہی رکھا، جوان کیا، تیر انداز بنایا، تلوار انداز بنایا، اس کو ظالم اور جابر بنایا۔ جب بڑا ہوا تو کہتا ہے کہ میں نے خدا سے دعا مانگی تھی، خدا نے میری دعا قبول کی، اب جاؤ حسین کے زواروں کے رستہ روکو اور ان کو قتل کرو۔ یہ آدمی، یہ ظالم تیر انداز لے کر کے اپنے ساتھ آدمی لے کر کے آیا حسین کے زواروں کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ جب دیکھا قافلہ تھوڑا دور ہے، درخت کی ٹھنڈی چھاؤں تھی، گرمی کا موسم تھا، یہ درخت کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر کے سو گیا ہے۔
ऐसे ही जैसे बैठा आंख बंद हो गई, ख्वाब में क्या देखता है? फरिश्तों ने इसको पकड़ा हुआ है, वो जहन्नुम की तरफ घसीट करके लेके जा रहे हैं। ये कहता है मुझे छोड़ दो। वो कहते हैं तू हुसैन के जवारों को कत्ल करने के इरादे से आया था, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। पीछे से आवाज आई, कहा इसको छोड़ दो। इसने कहा कौन है जो मेरी मदद करे? उन्होंने कहा रसूल खुदा है। रसूल खुदा पीछे से फरमाते हैं इसके हाथ जहन्नुम में जल नहीं सकते, इसके पांव जहन्नुम में नहीं जल सकते, इसका चेहरा जहन्नुम में नहीं जल सकता। उस वक्त ये कहता है या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके नवासे के जवारों को कत्ल करने आया था और आप मेरी शिफात कर रहे हैं। रसूल खुदा फरमाते हैं जब तू दरख्त के नीचे सो गया, तवज्जो कीजिएगा हुसैन के चाहने वालों, आज अपने दिल में अपने लबों पे अपने गुनाहों को ले आओ और उसकी बारगाह की जो रहमत के दरवाजे खुले हैं उससे आज हुजूर हुसैन इब्ने अली का सदका मांग लो और अपने गुनाहों को बख्शवा लो। रसूल खुदा कहते हैं जब तू सोया था, ये काफिला गुजरने लगा है, इन गधों के ऊपर हुसैन के जवार सवार थे, कोई घोड़े पे सवार था, कोई पैदल चल रहा था, कुछ घोड़े के पांवों के नीचे से मट्टी उड़ी, कुछ लोगों के जूतों के नीचे से मट्टी उड़ी। वो हुसैन के जवारों के कदमों से उड़ने वाली मट्टी तेरे चेहरे पे पड़ गई। अब जिस चेहरे पे ये खाक पड़ी है उस पे जहन्नुम की आग नहीं आ सकती। उस वक्त इसकी आंख खुली, देखता है काफिला जा चुका है। अरे जो आदमी जिसने देखा ये झुक गया और कहता है मेरे अल्लाह मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता, मुझे हुसैन के जवारों के खादिमों में शामिल कर ले। ये हुसैन तौबा का दरवाजा है। ज़ुहैर ने तौबा नहीं की, नेज़े को तोड़ा, अली पर हमला किया। मौला अली ने कहा कि इसको रास्ता दे दो, रास्ता दे दिया। 3 बार हमला किया है। मौला ने कहा रास्ता दे दो, ये ज़ुबैर हमसे लड़ना नहीं चाहता, रास्ता दे दिया। बेटे को कहता है मैं बुज़दिल नहीं हूं लेकिन मैं अली से जंग नहीं करूंगा, तो फिर अली के साथ मिल जाओ। कहा नहीं मैं साथ भी नहीं मिलूंगा, अली को बुरा भी नहीं कहता हूं लेकिन अली के साथ मिलकर के जंग भी नहीं करता हूं, अली को बुरा भी नहीं कहता हूं लेकिन अली को वसीय रसूल व खलीफतहु बिला फसल भी नहीं मानता हूं। वाह जी वाह। अच्छा, जब खलीफा नहीं मानते, वसी नहीं मानते, अखी नहीं मानते, वजीर नहीं मानते, तो फिर अशर क्या होगा? यह वादी जरमूज में नमाज पढ़ रहा था उमर इब्ने, वादी सबाह में नमाज पढ़ रहा था, उमर इब्ने जरमूज ने इसका सर कलम कर दिया। तलहा वहां मारा गया, माविया के खत का जवाब, जुबैर यहां मारा गया। इसका सर लेकर के कातिल आया है, कहता है मैं अली से इनाम दूंगा। मौला अली अलैहिस्सलाम के जब सामने आया, मौला ने कहा इसको पकड़ लो। मौला ने कहा मुझे अफसोस है कि मेरा भाई, अल्लाह अकबर, रिश्तेदार की कितनी इज्जत है, ये कितना करीम घराना है, अपने दुश्मन को भी भाई कह रहे हैं। कहा ये मेरा भाई था लेकिन मुर्तद की मौत मर गया। जुबैर से मुझे प्यार था, मैं अली आखिरी लम्हे तक चाहता था कि जुबैर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग करे, लेकिन जिसका रास्ता जहन्नुम देख रही हो उसको कौन रोक सकता है? अली के सामने न तलहा ने तौबा की, न जुबैर ने तौबा की। फिर मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व अन्नका ज़ाइरी फिल मुहाजिरीन वल अंसार फ़क़द इनक़तअतल हिजरा यौम उसरा अख़ूक। सलवात पर मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारह दीगर सलावत। आप बेजार तो नहीं हो? माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। मौला फरमाते हैं तूने कहा है कि तू मुझे मुहाजिरीन और अंसार के साथ मिलने वाला, मुझे धमकी देता। फ़इन कान फ़ीका आजिलुन फ़स्तलिफ़ फ़इन्नी अन अदुरका फ़दालिका जदीरुन अन यकून अल्लाह इन्नमा बअसनी इलैका लिन्नक़मति मिन्क। अरे तुझे बड़ी जल्दी है मुझसे मिलने की, कहता है मुहाजिरीन और अंसार को लेकर मिलेगा। तो फतह मक्का पर रसूल खुदा ने फरमाया था हिजरत के दरवाजे बंद हो गए हैं, तू मुहाजिरीन और अंसार कहां से लेकर के आएगा?
ہجرت کے تو دروازے بند ہو گئے، تو کہاں سے مہاجر نکال کر لائے گا؟ کلیجہ خور ماں کے بیٹے، واہ جی واہ، بے شک تو کہاں سے انصار نکالے گا؟ تو کہاں سے مہاجرین نکالے گا؟ شرم کر۔ مولا کہتے ہیں تجھے بڑی جلدی ہے مجھ سے ملنے کی، تو دم لے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں تجھے ملنے آ جاؤں، بے شک کہیں یہ نہ ہو میں تجھے ملنے آ جاؤں، کیونکہ اللہ نے مجھے تیرے لیے وہ شخصیت بنایا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے نہ تو جی سکتا ہے نہ تو مر سکتا ہے۔ میں علی تیرے لیے ہی لوگوں کے لیے رحمت ہوں، پر تیرے لیے غضب ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولا نے خطبے میں کہا تھا، صفین کے میدان میں مولا نے کہا تھا کہ دیکھا ہے کیوں ڈرتے ہو جنگ کرنے سے؟ فوج کی کمر توڑ دو، انہی خیموں میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے۔ مولا نے فرمایا تھا انہی خیموں میں ایک شیطان۔ آپ کا جملہ جگر پورا اس پہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ ان کے تخت پہ بیٹھا ہے غاصب وارث کعبہ اسیر، تخت پہ بیٹھا ہے غاصب وارث کعبہ اسیر، ایک خدائے خیر ہے اور شر کا ایک پرماتما۔ کس طرح ممکن ہے دونوں میں کوئی نسبت ریاض؟ ایک جگر خورا کا پوتا اور ایک کی دادی فاطمہ۔ بلکہ جشن کو تقریر کو بھی 4 چاند لگا دیے بزرگ نے، خدا کا۔ مولا فرماتے ہجرت کے دروازے اس دن بند ہو گئے تھے، یوم اسر اخوک، جس دن تیرے بھائی کو ہم قیدی بنا کر لائے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یزید ابن ابی سفیان کو قیدی بنایا گیا تھا۔ کتنے اعزاز ملے ہیں اس کو۔ پھر مولا نے بڑے پیارے جملے کہے، مولا فرماتے ہیں فَكَمَا قَالَ أَخُو بَنِي أَسَدٍ۔ مولا شعر پڑھتے ہیں آگے سے، بزرگ نے شعر پڑھا، مجھے مولا کے شعر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مولا علی علیہ السلام شعر پڑھتے ہیں فَكَمَا قَالَ أَخُو بَنِي أَسَدٍ مُسْتَقْبِلِينَ رِيَاحَ السَّيْفِ تضربهم بحاسب بین اغوار و جنود۔ معاویہ تو ایسی ہواؤں کا سامنا کر رہا ہے، تو ایسے طوفان کا سامنا کر رہا ہے کہ جو نشیب و فراز پر پتھر برسا رہا ہے، اگر تو سامنے آئے گا تو مٹ جائے گا۔ علی کے سامنے آنے کی مت سوچ۔ پھر مولا کہتے ہیں اندی، ہاتھ ڈال کے 2 منہ والی ذوالفقار نکال کے مولا کہتے ہیں اندی سیف الذی اعززتہ بجدک و خالک و اخیک فی مقام واحد۔ یہ وہی ذوالفقار میرے پاس ہے جس سے تیرے نانا کو، جس سے تیرے ماما کو، جس سے تیرے بھائی کو میں علی نے ایک ہی گرد سے ایک ہی جگہ پہ ڈھیر کر دیا تھا۔ اس کا سامنا مت کرنا نہیں تو اجڑ جائے گا۔ وَإِنَّكَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ لِأَغْلَفُ الْقَلْبِ الْمُقَارِبُ الْعَقْلِ۔ مولا کہتے ہیں اے معاویہ جتنا میں تجھے جانتا ہوں نا، تیرا دل سیاہ ہے۔ لِأَغْلَفُ الْقَلْبِ، جس کے دلوں پہ غلافوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہو، بندہ ہوا ہو جس کا دل، اس پہ نہ ظالم کیا ظلم اثر کرے نہ مظلوم کی صدا اثر کرے۔ تیرا دل وہ ہے لأغلف القلب مقارب العقل، تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے، غلافوں میں لپٹا ہوا ہے، تیری عقل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو بے عقل ہے جو علی کا سامنا کر رہا ہے۔ بڑا تو خوش ہوتا ہے شام کے محل سنبھال کر کے۔ مولا کہتے ہیں الاولا، پہلی بات سن لے، انک رقیت سلما اطلعک مطلع سوء لا لکا لأنك نشبت غیر ضالتک ورعیت غیر صاعمتک۔ اے معاویہ تو ایسی سیڑھی پر چڑھا ہوا ہے کہ جو منظر تجھے بڑے دل نشین نظر آ رہے ہیں یہ تیرے لیے عذاب خدا ہے، یہ جہنم ہے تیرے لیے، اور تو دوسروں کے کھیت میں جھانکنا چھوڑ دے، تو دوسروں کے چوپائے چرانے کے بارے میں سوچ رہا ہے چور۔ مولا جی دوسروں کے چوپائے چرانے کی کیوں سوچتا ہے؟ اپنے گھر میں دے،
جو تو سیڑھی پہ چڑھا ہے نا یہ تیرے لیے عذاب بن جائے گا. وَطَلَبْتَ أَمْرًا لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ جو تو طلب کر رہا ہے اس کا تو اہل ہی نہیں ہے, یہ تیرا حق ہی نہیں ہے. واجب وَلَا مَعْدَنَ فِيهِ وَبَعْدُ مَا أَبْعَدَ فَمَا بُعْدَ قَوْلَكَ مِنْ فِعْلِكَ. مولا فرماتے ہیں تیری بات میں اور تیرے عمل میں کتنا فرق ہے, بولتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. پتا چلا جو بولے کچھ اور کرے کچھ اور وہی معاویہ کی عین سیرت پر ہے, اسے ہی منافق کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. قول میں مسلمان فعل میں کافر. یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ تو وہی بات ہوئی جیسے رسول خدا کے ساتھ نماز تو پڑھ رہے ہیں بغل میں بت چھپائے ہیں, ہاتھ اٹھتا ہے یہ نیچے گر پڑتا ہے. منافق آدمی کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کی زبان کھلتی ہے, کیونکہ وہ کرتا کچھ اور ہے کہتا کچھ اور ہے. مولا فرماتے ہیں بچہ, پھر مولا نے بڑا پیارا جملہ فرمایا. مولا فرماتے ہیں وَقَرِيبٌ مَا أَشْبَحْتَ مِنْ أَعْمَامٍ وَأَخْوَالٍ وَحَمَلَتْهُمُ الشَّقَاوَةُ وَتَمَنِّ الْبَاطِلِ إِلَى جُحُودِ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا فرماتے ہیں کہ تیری جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا تیریاں ویتراں تیرے رشتہ داراں نال کتنیاں ملدیاں ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ تیری شکل اور تیرا عمل تیرے رشتہ داروں سے, تیرے چاچاؤں سے, تیرے ماماؤں سے کتنا ملتا ہے. کیسے کہ جن لوگوں نے رسول خدا کے خلاف جہاد کیا, جن لوگوں کو فَصُرِعُوا مَصَارِعُهُمْ حَيْثُ عَلِمْتَ کہ جنہوں نے رسول خدا کے سامنے تلواریں نکالی اور پروردگار نے انہیں پائمال کر دیا, اور تو اچھی طرح سے جانتا ہے لم يدفعوا عظیما ولم يرفعوا حریما بوقع السیوف ما خلا منها الوغا وتماشها الحوینا. ارے تو بہتر جانتا ہے یہ میدان کارسار جو ہے یہ تلواروں کے دغے سے خالی نہیں ہے. جو تلواریں تیرے رشتہ داروں پہ گھوم گئی ہے, اگر تلوار کا سامنا کیا تو ابو طالب کا فرزند تیرے اوپر بھی وہی تلواریں چلائے گا. وقت سرتا نعرہ حیدری آواز بلند سرا فی قتلت عثمان فادخل فیما دخل الناس ثم حاکم القوم الی احمل کا. علی کی کلام نہج البلاغہ میں ماشاءاللہ. مولا فرماتے ہیں تو کہتا ہے میں نے عثمان کو قتل کیا, ارے پہلے مجھے خلیفہ تو مان, واہ پہلے میری بیعت تو کر. تو نے مجھے مانا ہی نہیں ہے, واہ تو نے مجھے ایکسپٹ ہی نہیں کیا, تو میرے سامنے آیا ہے, تو نے توبہ کی ہی نہیں. پہلے توبہ کر, میری خلافت کا اقرار کر, میرے ہاتھ پہ بیعت کر, پھر دیکھنا وَإِيَّاهُ کتاب اللہ تعالی, میں اللہ کی کتاب سے کیسے فیصلہ کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَتِلْكَ تُرِيدَ الَّتِي خُدْعَتِ السَّبِيحِ عَنِ اللَّبَنِ فِي أَوَّلِ الْفِسَادِ. مولا کہتے ہیں یہ لوریاں کسی اور کو جا کر کے سنانا. کیسی؟ مولا کہتے ہیں یہ وہ لوری تو سنا رہا ہے جو بچے کو پہلے مہینے میں اس کی ماں کا دودھ چھڑانے کے لیے سنائی جاتی ہے. اسلام کا اور میں علی کا وہی رشتہ ہے. اگر اسلام مجھ سے جدا ہوگا تو پائمال ہو جائے گا, اگر میں علی اسلام سے جدا ہوں گا تو اسلام کی دھچیاں اڑ جائیں گی. اسی لیے ثابت کر دیا حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں کہ ہم اسلام کے محافظ ہیں, ہم کعبہ کے محافظ ہیں, ہم قرآن کے محافظ ہیں, ہم رسول کی عطرت ہیں, ہم رسول کے وارث ہیں. اگر مانگنا ہو تو ہمارے در سے مانگ کر دیکھ لو, اگر عذاب خدا لینا ہو تو ہم سے منہ پھرا کر کے دیکھ لو. آخری جملہ واہ 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 واہ. حرس, سعد بن حرس کا
اور ابو الحطوف کا جب میرے مولا حسین ابن علی نے حر کی توبہ تو آپ ہر روز سنتے ہیں، حر کی توبہ تو آپ ہر روز سنتے ہیں، میرا ٹائم بھی شاید بسم اللہ آپ صلوات پڑھیں آل محمد کی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. حر کی توبہ کے 2 جملے وہاں پہ 2 علی سے دشمنی کر کے پھر ناف ہو گئے، جہنم میں چلے گئے. یہاں 2 حسین علی کے بیٹے کی آواز پر لبیک کر کے جنت جیت گئے. عمل نہیں کچھ نہیں لے گئے. لیکن حر ابن یزید الریاحی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عرب کے بڑے بہادروں میں سے ایک تھا، جرار تھا، بڑے قبیلے کا، عرب کے بڑے قبیلے کا ایک انسان تھا، عبادت گزار بھی تھا، سمجھنے والا بھی تھا. استاد انصاریان اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی بات سن کر کے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے، لیکن حر ان میں سے نہیں تھا. بھلے بادشاہ کا حکم ہو لیکن حر اپنا دماغ ضرور دوڑاتا تھا. جب کوفہ سے 1000 فوج کا لیڈر بنا کر کے جناب حر کو نکالا گیا، اس کو لیٹر دیا گیا کہ تم سردار ہو 1000 کے لشکر کے، تو استاد انصاریان لکھتے ہیں کہ جیسے ہی محل سے باہر نکلا پیچھے سے آواز آئی، حر جنت تیری مشتاق ہے، اور یہ جنت کا ٹکڑا تجھے مل گیا. یہ کہتا ہے میں نے پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا میں نے سوچا جنگ میں حسین سے کرنے جا رہا، نواسہ رسول سے کرنے جا رہا، جنت مجھے کہاں سے مل سکتی ہے؟ جانتا تھا، کہا جنت کہاں سے مل سکتی ہے. لیکن حر کو کیا پتا تھا جب حسین ابن علی نے کلام کی ہے، میں بالکل کسی کو مختصر کر رہا ہوں، جب حسین ابن علی نے کلام کی ہے حر کے دل کی رکاب کھل گئے. حر کا چچا زاد بھائی آیا ہے اور اس کو کہتا ہے تم نے تیرے گھوڑے کو پانی نہیں پلانا تھا. اس نے کہا حر بات کیا ہے؟ سامنے عمر ساتھ کھڑا تھا، وہ سمجھ گیا کوئی راز ہے، وہ چلا گیا. اس کا دوسرا چچا کا بیٹا آیا میدان کربلا میں، اس نے کہا حر تم کانپ کیوں رہا ہے؟ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا نا کوفہ میں کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں کہتا تھا حر ابن یزید الریاحی. آج تجھے کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا لشکر ہے، حسین سے ڈر رہا ہے؟ کس بات سے ڈر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے حسین کا رستہ روکا کہ ہو سکتا ہے حسین سے یہ لوگ جنگ نہ کریں. میں اس لیے حسین کے ساتھ ساتھ چلتا آیا کہ ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اتنے سنگ دل ہو گئے کہ نواسہ رسول سے جنگ بھی کریں گے. اور نے کہا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. چیختا ہوا چلاتا ہوا معتبر روایت میں ہے اپنی تلوار کو ایسے الٹا کیا، چلا حسین کے خیمے کی طرف. کہا میں ایسے رستے پر کھڑا ہوں جہاں سے ایک طرف سے جنت نظر آ رہی ہے ایک طرف سے جہنم نظر آ رہی ہے، مجھے جہنم نہیں لینا، مجھے آگ لگا کر کے جلا دو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں حسین کے مقابلے میں نہیں آؤں گا. سبحان اللہ. چل دیے. جب حسین ابن علی نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کوئی پناہ چاہتا ہے. جب نزدیک آئے حسین اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ لکھ دیا. استاد انصاریان ایسے لکھ دیا، اس نے اپنے سر کو ہاتھوں پہ رکھ دیا اور آ کر کے کہا یا حسین ابن علی میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں گنہگار ہوں، مجھے رحمت خدا پہ بڑی امید ہے، مجھے امید ہے حسین تیرے در سے مجھے جنت مل سکتی ہے، تیرے در سے مجھے جنت مل سکتی ہے، مجھے خالی نہ لوٹانا. حسین نے کہا اس در سے کوئی آج تک خالی نہیں گیا. سبحان اللہ. ارے مانگ کے تو دیکھو، کوئی بھی خالی نہ لوٹے گا. مولا کیا ہمارے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ ہم مانگ رہے ہیں اور پھر بھی ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں سعد جیسے تو نہیں ہوں گے کہ جو گھر سے چلا ہے آل علی کی دشمنی میں. قبیلہ بنی خزرج سے، انصار سے دور کا تعلق ہے، مولا حسین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے، آل علی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور تو سمجھدار آدمی تھا. توبہ مل گئی، امید خدا مل گئی حسین ابن علی کے وجود سے. لیکن انہیں تو کوئی لگاؤ نہیں ہے حسین سے. جب حسین ابن علی نے عصر عاشور کا حل من ناصر ینصرنا، 2 روایات ہیں. ایک روایات ہے جب سید زادیوں کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی
طرح طرح کے بین ہونے لگے، اس وقت سعد کہتا ہے اے ابو الحطوف میں حسین سے جنگ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں جان گیا ہوں حسین حق پہ ہے، ہم نہ۔ کہا کیسے؟ کہا اگر تجھے جنت چاہیے تو آخری لمحہ جنت لے لے، اور اگر جہنم میں جانا ہے تو ادھر سے لڑتے رہے، دنیا ملے گی لیکن آخرت نہ ملے گی۔ اس نے کہا کیا یقین ہے کہ جنت مل جائے گی؟ اس نے کہا اس حسین کی آواز میں لبیک کہہ دے، جنت مل جائے گی۔ یقین کیجئے انہوں نے آتے ہوئے ہی ان کو تو موقع ملا حسین سے گفتگو کرنے کا۔ حر ابن یزید الریاحی نے جب عمر سعد کی ملٹری میں تھا اس وقت بھی حسین کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اپنے لشکر کو بھی پڑھوائی ہے۔ اس کا مطلب حر بہادر تھا۔ حر نے اپنے امیر کے حکم کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے ضمیر کے حکم کو۔ اور جن کے ضمیر زندہ ہیں یہ دونوں بھائی گئے ہیں اور انہوں نے نعرہ لگایا ہے حسین زندہ باد اور یزید مردباد کا۔ کئی مرتدوں کو واصل جہنم کیا ہے، آخر میں تلواریں جھیل کر شہید ہوئے ہیں۔ حسین کی آواز آئی ہے آؤ حسین کے انصارو جنت تمہاری مشتاق ہے۔ ارے حسین اسے کہتے ہیں ساری زندگی کے گناہ عبادات کچھ نہیں ہے، لیکن جب دل کو صاف کر کے حسین کو وسیلہ بنا کر کے پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو رحمان کی آواز آئی ہے حسین کے چاہنے والوں جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ میرا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اس حسین کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، اس زہرا کے گھر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے۔ اے میرا اللہ ہماری دعا کے ٹوٹے الفاظ اور تجھے واسطہ جناب امیر المؤمنین فاطمۃ الزہرا اور ان کے دونوں شہزادوں کا، میرا اللہ تجھے حسین ابن علی کی عظمت اور شان کا واسطہ، میرے اللہ تجھے حسین کی اس قربانی کا واسطہ جو کربلا میں پیش کی گئی، اے میرا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری ماؤں بہنوں کے پردوں کو سلامت فرما۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہمیں امیر المومنین کی حقیقی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہمیں صاحب ایمانوں میں شامل فرما، ہمیں ایمان کامل عطا فرما، ہمیں زہد و تقوی و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرما۔ خدایا تجھے رسول خدا رحمت للعالمین کا واسطہ، امام جعفر صادق کی ولادت کا واسطہ، آج کے دن ہم اپنے گناہوں کو جانتے ہیں مالک، ہم لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے، ہماری زبان بھی گناہگار، ہمارے ہاتھ بھی گناہگار، جس آنکھوں سے تیری رحمت کے دروازوں کو دیکھ رہے یہ بھی گنہگار۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو نہیں، حسین ابن علی کے واسطے سے اپنی رحم و کرم کو دیکھتے ہوئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا ہمارے والدین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا ہمارے یہ پھول جیسے بچے اور بچیاں جو اس گندے ماحول میں رہ رہے ہیں، آل محمد کا واسطہ انہیں راہ جناب علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری بچیوں کو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما۔ خدایا ہمیں ولایت امیر المؤمنین سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ خدایا ہمیں آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جب ہم قیامت کے دن اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما۔ خدایا دنیا میں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما، آخرت میں شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ خدایا جنہوں نے یہ ولادت کا یہ جشن کا بندوبست کیا، جنہوں نے ان میں شرکت کی، خدایا آل محمد کا واسطہ انتظامیہ کو، اس امام بارگاہ کو چلانے والوں کو، اس میں شرکت کرنے والوں کو، پروردگار آل محمد کا واسطہ سب کے رزق حلال میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ایمان میں ترقی عطا فرما، دکھوں مصیبتوں اور بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، پناہ عطا فرما۔ آل محمد کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے بے اولادوں کو جناب علی اصغر کا صدقہ اولاد نورین عطا فرما، صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما۔ خدایا ہمارے وارث، ہمارے امام، ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہمارے حقیقی وارث کا ظہور جلد فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ خدایا ہمیں امام زمانہ کے انصاروں میں شامل فرما، جب ہمارے امام کا ظہور ہو امام کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔